मेहदी हसन की मधुर आवाज़ पूरे कमरे में अजीब सा सरूर फैला रही थी। जब अरीशा निहायत ऑफ मूड में इसके कमरे में दाखिल हुई और ठग से टेप रिकॉर्डर का पहले बटन ऑफ कर डाला, तब आंखें मूंदे कुर्सी पर रिलैक्स अंदाज में झूलते हुए अजमेर शाह ने पट से आंखें खोलीं और नज़र चूं ही अरीशा के परेशान से चेहरे पर पड़ी, वो फिर से पलकें मूंद कर धीमे से मुस्कुरा दिया। अजमेर, मैं इतनी परेशान हूँ और तुम यहाँ मज़े से म्यूज़िक सुन रहे हो? उससे रहा ना गया तो खुद ही आगे बढ़कर उसके बेड के कोने पर टिक गई। जवाब में अजमेर आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए बागौर इसकी परेशानी का जायज़ा लेने लगा। क्या बात है? क्या फिर से कोई मसला दरपेश आ गया है तुम्हें? हाँ, देखो ना, मैं हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाहती हूँ, मगर पापा नहीं मान रहे। कल ही मेरी उनसे फ़ोन पर बात हुई है। मुझे तो उम्मीद थी कि शायद पापा मेरी हमायत में मेरी स्टडीज़ के लिए स्टैंड लेंगे, मगर उन्होंने तो मामा से भी बढ़कर मायूस कर दिया है मुझे। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? पट्टे का पल्लू उंगली पर लपेटते और खोलते हुए वो कदरे परेशानी से बोली, तो अजमेर भी पलंग से टेक लगाकर सीधा हो बैठा और हास्य मोतबराना अंदाज में बोला, तो इसमें यूं परेशान होने वाली कौन सी बात है? पहले तो तुम अपना एमए क्लियर कर लो, जो सब्जेक्ट रह गए हैं उनमें खूब मेहनत करो। फिर इसके बाद मैं पापा से बात करूँगा और वो फूफो को समझाएंगे। बस फिर तुम आराम से बाहर चली जाना और खूब पढ़ना। वो जिस मसले के लिए रात भर से सोच सोच कर परेशान हो रही थी, वही मसला अजमीर ने हमेशा की तरह चुटकी बजाते हल कर डाला था। जवाब में अरीशा ने मुश्किल निगाहों से उसे देखा। अजमीर, एक बात पूछूं तुमसे, तुम माइंड तो नहीं करोगे ना? जो ही मन का बोझ हल्का हुआ, वो जैसे एकदम से ताज़ा दम हो गई। ताहम अजमीर ने दोनों बाजू सीने पर लपेटे खासी दिलचस्पी से ज़रूर इसकी लरसती पलकों को देखा था। फिर मुस्कुराते हुए आहिस्तगी से इस बात में सर हिला दिया। कश्मीर, तुम्हें लंदन से आए कितने माह बीत गए? इतने तवील अरसे में तुम्हें कभी शहज़ीन की याद नहीं आई? इस कदर गैर मुतवक्का सवाल कर डाला था उसने। अजमेर के लबों पर खिलती मुस्कुराहट पल के पल में मधूम हो गई। दिल के पुराने जख्म जैसे फिर से रसने लगे। हलक में गम का फंदा सा फंस गया। तभी कुछ देर के लिए वो कुछ ना बोल सका। फिर कुछ लम्हों में खुद को संभाल कर कदरे नम लहजे में बोला, मैं गुजरे हुए दिनों का सोग नहीं मनाया करता अरीशा, और ना ही लाहासिल मोहब्बतों के लिए सुलगना अच्छा लगता है। फिर अब मुझे आदत सी हो गई है तल्ख लहजे बर्दाश्त करने की। लिहाजा किसी को याद करने या ना करने से क्या फ़र्क पड़ता है। बहरहाल तुम छोड़ो फजूल की बातें और जल्दी से मेरा कोई अच्छा सा सूट प्रेस कर दो, क्योंकि आज शाम बहुत अहम मीटिंग अटेंड करनी है मुझे। बहुत ही टूटे हुए लहजे में बोलते बोलते वो यकसर बात बदल गया, तो अरीशा ने भी उसे मज़ीद कुरेदना मुनासिब नहीं समझा। तभी अपनायत भरे अंदाज में बोली, वापसी कब तक होगी? वापसी के बारे में ठीक से कुछ नहीं कह सकता। वैसे तुम क्यों पूछ रही हो? वो भी थोड़ी देर पहले वाली उदासी से बाहर निकल आया, तो अरीशा ने गोया सुकून का सांस लिया। तभी कदरे मतानियत से बोली, वो मैं इसलिए पूछ रही थी ताकि तुम्हारे आते ही खाना गर्म करके रख सकूं। कितनी फ़िक्र रहती थी उसे अजमेर की। कभी कभी वो सोचता था कि अगर अरीशा उसकी ज़िंदगी में ना होती तो वो क्या करता, कैसे अपने आप को समेट कर रखता। अरीशा, प्लीज़ इतना आदी मत बनाओ मुझे अपना कि कल को मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदा ना रह पाऊँ। बहुत ख्याल रखती हो तुम मेरा, और बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखने लगा हूँ मैं तुमसे। कल को कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी मुझसे उकता जाओ और मैं पागलों की मानिंद तुम्हें पुकारता फिरूं। बहरहाल तुम्हें मेरे खाने की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द घर लौट आऊँ। तब हम मिलकर बाहर ही डिनर करेंगे और लॉन्ग ड्राइव पर भी चलेंगे। क्या ख्याल है तुम्हारा? इसका हाथ थाम कर वो हासे गंभीर लहजे में बोला, तो अरीशा के दिल की धड़कनें लम्हे में ही उथल पुथल हो गईं। बामुश्किल इसने ओके कहा और जल्दी से उसके कमरे से बाहर निकल आई कि चेहरे पर इस वक्त रंग रंग के गुलाब खिल रहे थे। वो भला कहाँ जानता था कि अरीशा के दिल में उसका क्या मुकाम है। कैसे वो पहरूं सिर्फ उसी के बारे में सोचती रहती है। हर शब ना जाने कितने ही ख्वाब उसके हवाले से आंखों में भर लेती है। कहाँ जानता था वो कि उससे बिछड़ने का तो वो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी। इसकी तो सांसें रुकने लगती थी ये सोचकर कि अजमेर कभी इससे जुदा ना हो जाए। कहीं उसकी कमसूरती को इशू बनाकर इसकी मामा उसे अजमेर से दूर ना कर दे। मगर जब से इसका शानदार रिजल्ट आया था और उसने अकेले निहायत उम्दा और काबिल तारीफ़ अंदाज में अपने वसी और अरीज बिजनेस को डील किया था, तब से वो घर के तमाम बुजुर्गों की नज़र में बहुत अहम हो गया था। और यही वजह थी
کہ اب وہ اسے لے کر کسی طرح ٹینس وینس نہیں ہوئی تھی۔ اس روز رات کے تقریباً 11 سوا 11 بجے اسمیر کی جوں ہی گھر واپسی ہوئی، وہ بہت مسرور انداز میں عریشہ کے کمرے کی طرف بڑھا، مگر وائے نصیب کہ اس کے کمرے تک پہنچنے سے قبل ہی اس کے قدم ماہم کے کمرے میں گھونچتے کہکے نے روک لیے۔ ارے مزے کی بات تو سنو، محترم آج عریشہ کو ڈنر پر لے جا رہے ہیں۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ حور کے پہلو میں لنگور۔ ماہم کا بہت کٹیلا لہجہ بلند آواز میں ابھرا تھا۔ جواب میں کسی کے کہکہاؤں کی بارگش اسے دور تک سنائی دی۔ طاہر محترم نے اپنی سابقہ غلطیوں سے نہیں سیکھا، تبھی تو شہزین سے پٹائی کروانے کے بعد اب عریشہ کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ پتہ نہیں کیا ہوگا ایسے نوجوانوں کا جن کی کوئی عزت نفس ہی نہیں ہے۔ عدیلہ کی تیز آواز گونجی اور اسمیر کو لگا وہ وہیں پتھر کا ہو گیا ہو۔ گھر والے اس کے بارے میں اس انداز میں سوچتے ہوں گے، اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ عریشہ نے کتنا بڑا دھوکہ دیا اسے۔ وہ بات جو اس نے صرف اس سے شیئر کی تھی آج دیگر لوگوں کی زبان پر تھی، جس نے اسے فقط ایک لمحے میں بہت ٹھکا ڈالا تھا۔ عدنان روف اور اس کا پورا گروپ آج پھر اس کا راستہ روکے کھڑا تھا۔ انشا نے سرسری سی فقط ایک نظر ان آوارہ لڑکوں پر ڈالی، پھر قدم تیزی سے آگے بڑھا دیے، مگر اس کی یہ حرکت بھی عدنان روف کو سخت ناگوار گزری تھی۔ تبھی وہ ایک لانگ جس لگا کر بالکل اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور بے کمال جرأت سے اس کی کلائی پکڑتے ہوئے بولا، خود کو سمجھتی کیا ہیں؟ کوئی مس ورلڈ ہیں آپ؟ آسمان سے اتری ہیں؟ یہ اتنا غرور کس چیز کا ہے آپ کو؟ خوب سمجھتا ہوں میں آپ جیسی لڑکیوں کو، اپنی قیمت بڑھانے کے چکر میں پہلے پہل ناز نخرے دکھاتی ہیں، بعد میں آہستہ آہستہ خود ہی لائن پر آ جاتی ہیں۔ بولیے پلیز، کتنے پیسے لیں گی آپ میرے ساتھ فقط ایک ڈنر کرنے کے؟ وہ جو الفاظ بھی ادا کر رہا تھا، انشا سمجھ سکتی تھی کہ یہ الفاظ اس کے دوستوں نے اسے دان کیے ہیں، وگرنہ وہ اتنے گھٹیا انداز میں بولنے کی جرأت قطعی نہیں رکھتا تھا۔ تبھی اس نے نہایت سہولت سے اپنی کلائی اس کی گرفت سے آزاد کروائی اور پھر ایک بھرپور نظر اس کے دلکش سراپے پر ڈالتے ہوئے سکون سے بولی، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ آپ میرے ساتھ ڈنر کرنے کی خواہش رکھتے ہیں؟ میں آپ کو اتنی مشکل میں پڑنے ہی نہ دیتی، اور آپ لڑکیوں کے بارے میں بہت جانتے ہیں، لگتا ہے کافی وقت گزارا ہے اس پریکٹس میں۔ بہرحال آپ مجھے بتا دیجئے کہ مجھے آپ کے ساتھ کس وقت اور کس دن ڈنر کرنا ہے، میں چل پڑوں گی بغیر کوئی پیسے لیے۔ اوکے، بیسٹ آف لک۔ ہر روز کی طرح وہ آج بھی قطعی ایموشنل نہیں ہوئی، تو عدنان روف بڑی بری طرح جھنجھلا گیا۔ کیا ہے یہ لڑکی؟ آخر سمجھتی کیا ہے خود کو؟ میں اتنا امیر کبیر ہینڈسم لڑکا اور یہ ایک عام سی لڑکی، ایک معمولی سے دفتر میں چند ہزار کی جاب کرنے والی، پھر یہ مجھ سے مرعوب کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں دوسری تمام لڑکیوں کی طرح نروس ہو کر مجھ سے خوفزدہ نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں اسے اپنی بدنامی کا خوف میرے سامنے سر جھکانے پر مجبور کر دیتا؟ کیوں اتنی پرسکون رہتی ہے یہ؟ کیوں ہر بار مجھے ہی لاجواب کر کے چلی جاتی ہے یہ؟ سارے کوفت اور جھنجھلاہٹ کے اسے بڑی بے دردی سے اپنا ہاتھ گاڑی کے بونٹ پر مارا تو اگلے ہی پل وہاں کسی نکیلی چیز کی وجہ سے خون کا فوارہ سا ابل پڑا۔ تب اس کے تمام دوست لپک کر اس کی سمیت بڑھے اور شاہد نے تیزی سے اپنا رومال اس کے زخمی ہاتھ پر باندھ دیا۔ استاد، لڑکی تو لائن پر آ گئی، پھر یہ غصہ کس بات پر؟ اسلم نے سب سے پہلے بولنے کی ہمت کی۔ جواب میں عدنان نے ہنسی خوشگمین نگاہوں سے اسے دیکھا اور اگلے ہی پل گاڑی میں جا بیٹھا کہ اس وقت اس کا دماغ بری طرح اپسیٹ تھا۔ آج سے 3 ماہ قبل جب وہ اپنے دوست شہریار کو ملنے اس کے آفس آیا تھا اور بالکل غیر ارادی طور پر ہی اس منفرد سی لڑکی سے ٹکراؤ ہو گیا تھا، تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آنے والے دنوں میں یہ ایک عام سی لڑکی اسے ہر روز ذہنی ٹینشن میں مبتلا کر کے رکھ دے گی۔ وہ اس کی انسلٹ کر کے، اس کا راستہ روک کر اسے جتنا غصہ دلانے کی کوشش کرتا، وہ اتنا ہی پرسکون رہتی، جیسے اس کی گھٹیا حرکتیں اس پر کوئی اثر ہی نہ کرتی ہوں۔ وہ جو آج تک ہر حسین ترین لڑکی کو فقط ایک بے جان سا کھلونا سمجھ کر ان کے جذبات سے کھیلتا آیا تھا، اب زندگی میں پہلی بار اس بالکل عام سی لڑکی نے اسے سخت اپسیٹ کر کے رکھ دیا تھا۔ کسی چکنی مچھلی کی طرح وہ ہر روز ہاتھ سے پھسل جاتی اور عدنان روف
اسے تب کا تیش کے عالم میں دیکھنے کی حسرت ہی کرتا رہ جاتا۔ آج تک بے شمار لڑکیوں سے پالا پڑا تھا اس کا، کسی نے اس کی دوستی کی آفرز کو کھلے دل اور کھلی باہوں سے ویلکم کیا تھا تو کچھ پہلے پہل ہاسے غصے اور عتاب کا شکار بنی نظر آئی تھیں، اور اسے ایسی ہی لڑکیوں کو تو پٹانے میں لطف آیا کرتا تھا جو اپنے آپ کو نہ جانے کون سی دنیا کی مخلوق سمجھتی تھیں۔ اس کے ذہن کے کسی کونے میں یہ بات شاید اچھی طرح اٹک گئی تھی کہ عورت کی کوئی قدر، کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ فقط ایک حسین کھلونا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مرد کا دل بہلانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر عورت کا کوئی روپ آپ کے لیے باعث احترام ہے بھی تو صرف آپ کے جنم دینے والی ماں کا یا آپ کی سگی بہن کا۔ بصورت دیگر ہر عورت ایک تماشا ہے، اسے دیکھو، چھیڑو اور لطف سمیٹو۔ ہی تو اسے غصے سے سرخ اپنے آپ کو کوئی ماروائی مخلوق سمجھنے والی لڑکیوں کو جھکا کر سچی خوشی ملتی تھی اور وہ خوب جشن مناتا تھا۔ مگر اب یہ لڑکی مسلسل اسے زج کر رہی تھی اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک مشکل چیلنج ثابت ہو رہی تھی اس کے لیے۔ وہ جو نہ صرف ایک دولت مند حسین لڑکا تھا بلکہ معزز اور بارسوک گھرانے کا لیبل بھی حاصل تھا اسے۔ والدین کی نظروں میں وہ ایک ہونہار، لائق فائق، فرما بردار اور محنتی لڑکا تھا جس کا سارا دن آفس میں فائلوں کے بیچ گزرتا تھا، مگر یہ تو وہی جانتا تھا کہ وہ کیسے شب و روز آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے، اور اس کے لیے یہ بات بھی کسی طرح حیرت سے کم نہیں تھی کہ وہ اپنے آپ کو بہت منفرد سمجھنے والی لڑکی اسے اور اس کے والدین کو کیسے جانتی ہے۔ تب ہی تو وہ اس سے تیش چلا کر اس سے یہ راز اگلوانا چاہتا تھا، مگر وائے نصیب کہ اسے کامیابی نہ مل سکی تھی۔ انشا اسے چاروں شانے چت کر کے ابھی کچھ قدم ہی آگے بڑھی تھی کہ اچانک ایک وائٹ کرولا اس کے پاس آ کر رکی، اور اگلے ہی پل اس کے باس کے فرینڈ مسٹر مجتبیٰ حسن گاڑی سے باہر نکلے اور پھر دروازہ بند کر کے اپنا نفیس چشمہ سیٹ کرتے ہوئے شائستگی سے بولے، اینی پرابلم مس شاہ؟ وہ عدنان روف کیوں پریشان کر رہا تھا آپ کو؟ وہ شاید عدنان روف کو اس کے ساتھ الجھتے ہوئے دیکھ چکا تھا، تبھی نرمی سے بولا تو انشا نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے سرسری سی ایک نظر ان پر ڈالی، پھر قدرے دھیمے لہجے میں بولی، کچھ نہیں سر، بس یوں ہی آفس کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اوکے، آپ پلیز میرے ساتھ چلیے، مجھے بزنس کے سلسلے میں کچھ ضروری امور ڈسکس کرنے ہیں آپ سے۔ اگلے ہی پل بات سمیٹتے ہوئے وہ ہنسی متانیت سے بولے تو انشا نے چپ چاپ سر اس بات میں ہلا دیا۔ آئیے مس انشا، ان سے ملیے، یہ ہیں مسٹر ارج احمد شاہ، شاہ گروپ آف انڈسٹریز کے اکلوتے وارث۔ یہ اپنا نیا پروجیکٹ شروع کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے انہیں ایک نہایت محنتی اور بزنس امور میں ماہر ساتھی کی ضرورت ہے۔ میں نے انہیں آپ کے بارے میں بتایا تو انہوں نے آپ سے روبرو ملنے کی خواہش کا اظہار کر دیا، سو مجھے آپ کو یہاں آنے کی زحمت دینا پڑی۔ اب آپ پلیز تفصیل سے تمام معاملات ان سے ڈسکس کر لیجئے، آئی ہوپ آپ دونوں کے لیے فائدے کا سودا ہوگا۔ اگلے 10-15 منٹ میں اپنے آفس پہنچنے کے بعد مسٹر مجتبیٰ اپنی بات کہہ کر امید افزا نگاہوں سے اس کی سمت دیکھنے لگے، جبکہ وہ یوں پتھر کا بت بن گئی تھی گویا منزل کے اتنی جلدی مل جانے کا اسے قطعی گمان نہ ہو۔ ایکسکیوز می، مانوس سی آواز پر تمکین اور شزا دونوں نے چونک کر سر اٹھایا۔ ارج احمد لبوں پر بڑی مسحور کن سی دھیمی دھیمی مسکراہٹ پھیلائے انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا بھائی؟ ابھی کچھ دیر پہلے تو خاصی تیز دھوپ نکلی تھی اور اب یہ بن بادل برسات۔ شوق نگاہیں تمکین کے آنسو سے تربتر چہرے پر ٹکائے وہ ہاسے متبسم لہجے میں بولا تو شزا اسے زبان بند رکھنے کی نصیحت کرتی ہاسے تحمل امیز انداز میں بولی، یہ ارج صاحب، آپ کی وجہ سے میری کزن کا کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ اس نے دن رات ایک کر کے بڑی مشکل سے اپنی اسائنمنٹ تیار کی تھی، مگر آپ کی گاڑی کی ٹکر کی وجہ سے وہ ساری کیچڑ میں لت پت ہو گئی۔ اب آپ ہی بتائیے ہم کیا کریں، کیونکہ کل اسائنمنٹ جمع کروانے کی لاسٹ ڈیٹ ہے اور اتنی جلدی پھر سے اسائنمنٹ تیار کرنا بہت مشکل ہے اس کے لیے، اوپر سے آپ پھر طنز کر کے پریشان کر رہے ہیں اسے۔ وہ جب بھی بولتی تھی سوچ سمجھ کر بولتی تھی، تمکین کی مانند بغیر سوچے سمجھے شروع ہو جانے سے اسے شدید چڑ تھی۔ اوہ آئی سی، یہ تو خاصا گھمگیر مسئلہ ہے۔ بہرحال چونکہ اس سارے قصے میں تھوڑا بہت قصور میرا بھی نکلتا ہے، لہٰذا میں آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوں۔
لائیے، آپ اپنی بکس اور یہ اسائنمنٹ مجھے دے دیجیے، میں اسے خود تیار کر کے آپ کے بورڈ کو بھجوا دوں گا۔ شزا کے تفصیلی بیان کے بعد وہ خاصے رسان سے بولا تو تمکین نے آنسو پوچھتے ہوئے قدرے چونک کر خاصی مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا، مگر وہ اس وقت بے حد سیریس تھا۔ تبھی شزا نے فائل کے اندر سے اسائنمنٹ نکال کر اسے تھما دی اور قدرے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، بکس تو اس وقت گھر پر ہوں گی، آپ پلیز مجھے اپنا ایڈریس دے دیجیے تاکہ میں شام تلک وہ بکس آپ تک پہنچا سکوں۔ اوکے، لیکن اگر میں اس وقت آپ کو آپ کے گھر ڈراپ بھی کر دوں اور آپ کی کتابیں بھی لے لوں تو کیسا رہے گا؟ گلابی لبوں پر بڑی مسحور کن مسکراہٹ پھیلی۔ تمکین نے سٹ پٹا کر شزا کی طرف دیکھا، جیسے کہنا چاہتی ہو کہ رہنے دو اس کی مدد کو، میں کسی نہ کسی طرح دوبارہ خود ہی اپنا کام کر لوں گی۔ مگر شزا اس وقت اس کی جانب متوجہ نہیں تھی، تبھی مسکراتے ہوئے بولی، وائی ناٹ، یہ تو بہت ہی اچھا ہوگا، ویسے بھی ہم لوگ خاصے تھک چکے ہیں۔ خاصے فریش موڈ میں اس نے اپنا عندیہ پیش کیا تھا، لہٰذا ایرج نے ایک بھرپور مسکراتی نظر تمکین کے تپے تپے سے سرخ چہرے پر ڈالنے کے بعد قدم گاڑی کی طرف بڑھا دیے۔ اگلے 15-20 منٹ میں وہ لوگ حسن ولاج کے بالکل سامنے تھے۔ شزا تو خوش تھی کہ انہیں مفت میں لفٹ بھی مل گئی اور ان کی پریشانی بھی اس بھلے مانس نے منٹ میں دور کر دی۔ تبھی اس نے بڑے خلوص کے ساتھ اسے اندر آنے کی دعوت دی، جسے اس نے خاصی معذرت کے ساتھ مسترد کر دیا، کیونکہ اس وقت اس کے پاس ٹائم بالکل نہیں تھا اور اسے اگلے ہی چند منٹوں میں بہت اہم میٹنگ اٹینڈ کرنا تھی۔ تب مجبوراً شزا نے اندر جا کر تمکین سے اس کی کتابیں، اسائنمنٹ اور چند ضروری کاغذات لا کر ایرج کے ہاتھ میں تھما دیے، ساتھ ہی ڈھیروں ڈھیر شکریہ بھی ادا کر ڈالا تو مسکرا کر نو مینشن کہتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا کہ آج اس نے اس خوبصورت جیتی جاگتی مورت کو پا لیا تھا کہ جس کی تصویر نہ جانے کب سے دل کے مندر میں سجی ہوئی تھی۔ بہت دل آویز مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھرتی گئی، وہ سرشار سا اپنے آفس کی طرف روانہ ہو گیا۔ نہ بے حس کے پگھلتا ہی نہ تھا باتوں سے، آدمی تھا کہ تراشا ہوا پتھر دیکھا، دکھی ایسا تھا کہ رویا تیرا محسن بننا، غم چھپا کر اسے ہنستے ہوئے اکثر دیکھا۔ تمہیں رسوا کروں ایسا تو ہرگز ہو نہیں سکتا، تمہاری یاد ہی دل کو بہت بے چین رکھتی ہے، تمہیں پانے کی ایک مہم سی امید رہتی ہے، میں اپنی سرگشتوں سے تمہیں آگاہ کر بیٹھا، یہی ایک بھول تھی میری کہ اپنا ہوش کھو بیٹھا، اب ایک وعدہ کرو مجھ سے کہ مجھ کو بھول مت جانا، سہارا بے سبب ہی تو نہیں، ارشاد اس دل کو کہ تم محبت ہو میری۔ نہ جانے کتنے ہی لمحے گزر گئے تھے، مگر وہ مسلسل چپ چاپ رو رہا تھا، ماہم لوگوں کے کٹیلے لفظ رہ رہ کر اس کا جگر چھلنی کر رہے تھے۔ کتنی شکستہ پاس ہی کیفیت میں چلتے ہوئے وہ آئینے کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، جہاں اس کا اپنا آپ بخوبی اس پر عیاں تھا۔ اس نے تو کبھی اپنے دل میں خوش فہمیوں کو جگہ نہیں دی تھی، کبھی وہ اس بات کو بھولنے کی جسارت نہیں کر پایا تھا کہ وہ شاہ ولاج کے تمام حسین سے حسین تر مکینوں کی طرح قطعی خوبصورت نہیں ہے، اور نہ ہی وہ عریشہ سے محض اس لیے اٹیچ ہوا تھا کہ وہ بے انتہا خوبصورت تھی۔ بارہا اس نے اپنے دل کو ٹٹولا، مگر وہاں کسی ایک کونے میں بھی یہ خواہش نہیں ابھری تھی وہ عریشہ کے بے حد حسن کو کیش کرے۔ وہ اگر حسین نہ بھی ہوتی تب بھی وہ اس کے ساتھ اتنا ہی کلوز ہوتا جتنا کہ اس وقت تھا۔ اسے تمام لوگوں کی طرح اس نے کبھی ظاہری خوبصورتی کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی، اس کے نزدیک تو ہر وہ انسان خوبصورت اور قابل توجہ تھا کہ جس کے پہلو میں محبت بھرا ایک گداز دل اور سب سے عزت و احترام سے پیش آنے والی نرم زبان تھی۔ بھلا عزت اور محبت سے بڑھ کر کیا چیز اہم ہو سکتی ہے؟ تو پھر کیوں اس کے بارے میں گھٹیا انداز سے سوچا گیا؟ اس سے تو کبھی کسی کو یہ تاثر نہیں دیا تھا کہ وہ عریشہ پر مر مٹا ہے، بلکہ پچھلے کئی دنوں سے تو وہ اسے ٹھیک سے دیکھ بھی نہیں پایا تھا۔ پھر کیوں اس پر گھٹیا الزام لگایا گیا؟ کیوں اسے اس ہی کی نظروں میں اس طرح سے گرا دیا گیا کہ اس میں اٹھنے کی ہمت ہی باقی نہ رہی؟ وہ تو ساری عمر محبتوں کے لیے ترستا رہا تھا،
मगर फिर भी कोई शिकवा ना था उसके लबों पर। तो फिर अब जबकि उम्र का एक तवील वक्त गुजर जाने के बाद वो इन मोहब्बतों का लम्स महसूस करके खुशी समेटने लगा था, तो एक मर्तबा फिर उसे दर्द के पाताल में धकेला गया। क्यों? आखिर क्यों इसकी तकदीर में खुशियों का फ़क़्त पड़ गया था? क्यों उसका मुस्कुराना किसी को गवारा नहीं था? और अरीशा, इससे दोस्त बनकर कितना बड़ा धोखा दिया था उसे। जब वो जानती थी कि अज़मीर अपने दिल की बातें सिर्फ़ उसी के साथ शेयर करता है, तो इसने क्यों पूरे घर में फैला दी? क्यों एक-एक बात उन सब लोगों के साथ शेयर करके मेरे दुःख से हमकिनार कर दिया उसे? इसने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि अरीशा उसे इतना बड़ा फ़रेब दे सकती है। तभी तो बुरी तरह टूट कर बिखरा था वो। दिल था कि एक वाहिद दोस्त को खो देने पर खून के आंसू रो रहा था। वो बेबसी से अपने बेड पर पड़ा सारी रात बेचैनी से करवटें बदलता रहा, यहाँ तक कि सुबह हो गई। तब वो खामोशी से उठा और वज़ू करके घर से बाहर निकल गया ताकि मस्जिद में बाजमात नमाज अदा कर सके। नमाज की अदायगी के बाद कदरे पुरसुकून होकर वो धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ने लगा ताकि ठंडी मौतर हवाओं और सुबह के सुहाने मौसम को जी भर के एंजॉय कर सके। तकरीबन आध पौन घंटे के बाद वो जब घर वापस आया तो सामने ही अपने कमरे में अरीशा को अपना मुंतज़िर पाया, जो इसकी राइटिंग टेबल पर पड़ी खूबसूरत शायरी की किताब मोहब्बतें जब शुमार करना के वर्क दर वर्क मुताले में मुहासी दिलचस्पी के साथ मसरूफ़ थी। वो कदरे दबे पाँव कमरे में दाखिल हुआ था, मगर ईशा इसकी परफ्यूम की खुशबू महसूस करके ही चौंक गई और किताब के मुतल्ले से नज़र हटाकर कदरे पुरशिकवा निगाहों से उसकी तरफ देखा, फिर कदरे अठलाते हुए बोली, अज़मीर, मुझे तुमसे इस दर्जा वादा खिलाफ़ी की कतई तवक्का नहीं थी। तुम्हें पता है रात में कितनी देर तक तुम्हारी वापस लौटने का इंतज़ार करती रही? इसके दिल की हालत से कतई बेखबर वो अपनी ही रो में बोली थी। अज़मीर चुपचाप इस पर एक खामोश नज़र डालकर बेड पर आ बैठा तो गोया अरीशा की जान पर बन गई। हिरनी जैसी आंखों में किस कदर हैरानी दर आई थी। तभी वो कदरे उलझकर इसके कदमों में आ बैठी। अज़मीर, क्या हुआ है? कोई प्रॉब्लम दरपेश है क्या? इस कदर परेशान कुन अंदाज था इसका। अजमेर की सूजी हुई सुर्ख आंखों में फिर से पानी जमा होने लगा तो वो रुख फेर कर कदरे बेनियाजी से बोला, कोई प्रॉब्लम है भी तो तुम्हारा उससे क्या वास्ता? प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम्स मुझे खुद ही हल करने दिया करो, बहुत मेहरबानी होगी तुम्हारी। किस कदर अजनबी अंदाज था उसका। ईशा तो हैरत से गुम टक्कर टक्कर उसे देखती ही रह गई, जबकि वो बेनियाजी से वार्डरोब से अपने प्रेस शुदा कपड़े उठाकर वॉशरूम में घुस गया। मैंने जब भी प्यार मांगा मुझे नफ़रतें मिली हैं, जिससे सारी दुनिया तरसे मुझे ऐसा प्यार दे दो। तेरे साथ खेलनी है मुझे ज़िंदगी की बाजी, मैं कभी जीत ना पाऊँ, मुझे ऐसी हार दे दो। मोहब्बतें जब शुमार करना के फ्रंट टाइटल पेज पर अज़मीर ने खुद अपने हाथों से निहायत खूबसूरती के साथ बड़ा बड़ा करके ये लिखा हुआ था और ऊपर लिखा था, तुम्हारे नाम। तो फिर अब बिला वजह क्यों इसे डांट गया था? एक तो कसूर उसका अपना था कि वादे के बावजूद वो रात को इसे डिनर पर नहीं लेकर गया और वो रात भर उसके इंतज़ार में भूखी रही। फिर अब जबकि वो उसे माफ़ करके खुद से ही उसका परेशान चेहरा देखकर उसकी प्रॉब्लम शेयर करना चाहती थी कि वो कैसे यकदम अजनबी बन गया था। मसला ख्वाह जो भी था, परेशानी चाहे कुछ भी थी, मगर वो कहाँ कसूरवार थी कि अज़मीर उसके साथ इतने बुरे तरीके से पेश आया। आंखें थी कि के पल में झलकने को बेकरार हो गई थीं। तब वो आंसू पोंछती हंसे ऑफ मूड के साथ वहाँ से उठकर अपने कमरे की तरफ भाग आई कि अब जब तक अज़मीर सॉरी करके इसे मना ना लेता, इसे अज़मीर से रूठे ही रहना था। मून बेटे, बरसों जुड़े अनमोल रिश्ते यूं ही एक पल में नहीं तोड़े जाते। तुम अपने फैसले पर नज़रसानी करो। इंशा वाकई एक बहुत अच्छी बच्ची है, तुम इसके साथ हमेशा खुश रहोगे। दादा की बहुत लरसती हुई आवाज़ समातों की नज़र हुई थी। इंशा को अपना पहलू में धड़कता दिल बेजान होता महसूस हुआ। तभी वो गहरी गहरी सांसें भरने लगी थी, मगर अंदर कमरे में मौजूद
बुजुर्गों की अदालत में खड़ा वो शख्स कि जिसके साथ इसकी ज़िंदगी जुड़ी थी, इसके दिल की हालत से कतई बेनियाज था। प्लीज़ दादाजी, फॉर गॉड सेक, मैंने कब कहा कि इंशा अच्छी लड़की नहीं है? बहुत अच्छी लड़की है वो, मगर मुझे अच्छी नहीं लगती और ना कभी लग सकती है। फिर फजूल की इस बहस से फ़ायदा? एक मर्तबा फिर उसकी तेज़ आवाज़ हवेली के दरो दीवार में लर्जिश बर्पा कर रही थी। इंशा को पता ही ना चला कि कब इसकी आंखों से गर्म सयाल लावा बहकर गालों पर लढ़क आया। तुम अपने बाप को यहाँ भेजो, मैं उसी के साथ इस मसले पर बात करूँगा। दादाजी फिर मध्यम अंदाज में गोया हुए थे, मगर वो कतई इनकी हलीमी को खातिर में नहीं लाया और चटक कर बोला, उनसे क्या बात करेंगे आप? ज़िंदगी मेरी है, उसे मुझे बसर करना है, लिहाजा आपको जो बात करनी है वो मुझसे कीजिए। पापा को बीच में लाने का मकसद? निहायत गुस्ताखी से वो बोल रहा था। दादाजी को भी जलाल आ गया, तभी उनकी आवाज़ भी बुलंद हो गई। खुदार, मत भूलो, इस वक्त तुम अपने दादा के सामने खड़े हो। लोगों ने शहर जाकर चाहे कितनी भी तरक्की कर ली हो, मगर हो तुम मेरे ही पोते, और इस रिश्ते को तुम चाहो भी तो बदल नहीं सकते हो। तुम भेजो अपने बाप को यहाँ, ताकि मैं उससे पूछूं कि उसने क्यों झोली भलाकर महज 3 दिन की इंशा को तुम जैसे नाहिल शख्स के लिए मांगा मुझसे। तो तुम्हारे बचपन में ही इस मासूम बच्ची को तुम जैसे गुस्ताख लड़के के साथ निकाह के बंधन में बांधा उसने। कहते हो ये तुम्हारी ज़िंदगी का मामला है, तो फिर तुम्हारे बाप ने मेरी इस मासूम बच्ची की ज़िंदगी को क्यों दांव पर लगा दिया? अब उसे हमसे नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही। बुज़दिल छुपकर बैठा है वहाँ, उसे कहो आकर मुझसे इस मसले पर बात करे, तभी हम कोई फ़ैसला करेंगे। क्योंकि अब तुम्हारी असलियत जानने के बाद हम खुद भी इस मासूम बच्ची को तुम्हारे सपुर्द करने का इरादा नहीं रखते। मारे इश्ताल के दादाजी के बूढ़े हाथ कांपने लगे थे, जबकि बाहर दीवार से टेक लगाए बैठी इंशा को लगा जैसे किसी ने तेज धारी खंजर से इसका दिल टुकड़े टुकड़े कर डाला हो। ठीक है, तो फिर आप भी कान खोल कर सुन लें दादाजी, कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी इंशा को शामिल नहीं करूँगा, ख्वाह आप और पापा लाख इसकी कोशिश करें। मुझे कल भी इस रिश्ते से कतई दिलचस्पी नहीं थी, और आज भी इस मजबूरी के बंधन के लिए मेरे दिल में कतई कोई जगह नहीं है। बिठा के रखें उसे ताउम्र अपनी दहलीज पर। वो अच्छी तरह जानता था कि उसके पापा इंशा के साथ उसका रिश्ता तय करने और सिर्फ इंशा को ही अपने घर की बहू बनाने के लिए किस कदर सीरियस थे। लिहाजा उनके सामने तो इसकी दाल गलना मुमकिन ही ना थी। जब ही तो वो यहाँ गोद चला आया था, ताकि इस रिश्ते के खिलाफ अपनी नफ़रत और बेजारी का इजहार करके वो दादाजी को इस रिश्ते से बदगुमान कर सके, और अपने इस इरादे में वो खासी हद तक कामयाब भी हो चुका था। मगर दादाजी की शर्त के पेश नज़र अपने पापा को यहाँ भेजना गोया इनकी तमाम दौलत और जायदाद से बेदखल होना था। तभी तो उस रोज़ निहायत गुस्से के आलम में अपने दिल की भड़ास निकाल कर तन फन करता वहाँ से चला गया, और इंशा घुटनों में सर दिए रोती सिसकती वहीं बैठी रह गई। ये घर के किसी फर्द को शायद गुमान भी नहीं हो सका था कि वो यूं अचानक बिना कोई इत्तला दिए सरप्राइज़ करने के चक्कर में यहाँ भी आ सकती है। किसी को इसकी हवेली आमद के बारे में कोई खबर नहीं थी। कोई नहीं जानता था कि अभी अभी इसका दिल किन तूफ़ानों की ज़द में आया था। क्या क़यामत गुज़री थी इसके जज्बात पर। एक लड़की के लिए इससे बढ़कर कोई दुख भला और भी हो सकता है कि इसे बिना देखे, बग़ैर परखे किसी बेजान चीज़ की मानिंद रद्द कर दिया जाए, जबकि इसका कोई कसूर भी ना हो। बैठे बैठे ही इसकी आंखें नमकीन पानियों से भर आईं। तब इसने बहुत आहिस्तगी के साथ उंगली के पोर से अपने लड़कते आंसू समेट लिए, फिर कदरे भराए हुए लहजे में बारी बारी इरज अहमद और मुश्तबा अहमद को मशकूर निगाहों से देखते हुए बोली, मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ सर, कि आपने मुझ नाअहल को इस काबिल समझा, और यकीनन ये आपका हुस्न नज़र है कि आप मुझे एक मेहनती और काबिल वर्कर समझते हैं। इरज साहब ने भी मुझ पर मुकम्मल एतबार किया, तो मेरा आपसे वादा है कि सर, मैं इंशाअल्लाह ज़रूर आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूँगी और कभी शिकायत का मौका नहीं दूँगी। थैंक यू मिस शाह, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। आप मिस्टर इरज से डायरेक्ट इस मौजू पर बात करें, तब तक मैं थोड़ा काम निपटा लूँ। वो इसके आंसुओं को खुशी का आंसू ही समझे थे, तभी मुस्कुरा कर
اپنائیت بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ قدرے مصروف انداز میں بولے تو انشا نے دھیمے سے اسوات میں سر ہلا کر سوالیہ نگاہوں سے ارج احمد کی طرف دیکھا۔ اب وہ اسے کیا کہتا ہے؟ مس شاہ، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو ہم باہر چل کر اس موضوع پر بات کر سکتے ہیں۔ وہ پہلے اچھی طرح سے اس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، تب ہی ہاتھ سے معتبرانہ انداز میں بولا تو انشا نے اجازت طلب نگاہوں سے مشتبہ احمد کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی سیٹ چھوڑ دی۔ مس شاہ، آپ اپنی جاب کی طرف سے قطعی فکر مند مت ہوں، میں آپ کے باس سے بات کر لوں گا، یقیناً انہیں بھی آپ کی ترقی سے خوشی ہوگی۔ اسے متبسم سا دیکھ کر وہ اس کی الجھن کو سمجھتے ہوئے اپنائیت سے بولے تو انشا دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ارج احمد کے ہمراہ ان کی شاندار سے آفس سے باہر نکل آئی۔ میرا خیال ہے ہم کسی اچھے سے ریسٹورنٹ کے پرسکون ماحول میں بیٹھ کر زیادہ بہتر انداز میں بات کر سکتے ہیں۔ اپنی گاڑی تک پہنچ کر وہ ایک مرتبہ پھر اس کی سمت دیکھتے ہوئے بولا تو انشا نے فقط سرسری سی ایک نظر ان پر ڈالی، پھر سر جھکا کر دھیمے سے بولی، ایز یو وش، تھینکس۔ ارج احمد نے بھی خاصے دھیمے مگر مشکور انداز میں کہا اور گاڑی کا لاک کھول کر فرنٹ ڈور اس کے لیے کھول دیا تو وہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ زندگی کبھی ایسے موڑ پر بھی لے آئے گی، اس نے تو آج تک تصور میں بھی نہیں سوچا تھا۔ شیزا کی برتھ ڈے تھی اور اسے اپنی ایک عزیز دوست سے مل کر اسے انویٹیشن کارڈ دینا تھا، تبھی وہ تمکین کو ساتھ ہی گھسیٹ لائی، جو آج کل اشر کے پنڈی چلے جانے پر بری طرح اپسیٹ تھی، کیونکہ پنڈی میں اشر کے ماموں رہتے تھے اور ان کی اکلوتی حسین و جمیل بیٹی جو جان سے اشر پر مرتی تھی، اور وہ اس سے ناراض ہو کر اسے جلانے کے لیے وہاں چلا گیا تھا۔ پیچھے وہ جلتی کڑتی اس کی منتیں کرتی ہی رہ گئی، مگر اسے نہیں رکنا تھا سو وہ نہیں رکا اور اس کی ہزاروں منتوں کے باوجود پنڈی چلا گیا۔ تب ہی سے وہ بے حد اپسیٹ تھی، روز اس کے فون کا انتظار کرتی اور روز انتظار کرتے کرتے ہی نیند کی گود میں چلی جاتی، مگر اس نے پنڈی جا کر نہ تو فون پر اس سے کوئی بات کی، نہ کوئی خط لکھا، اور اس کی یہ اتنی دیر پا ناراضگی حقیقی معنوں میں تمکین کی جان پر بنا رہی تھی۔ تب ہی اس کا کہیں آنے جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر شیزا کے سامنے اس کی کہاں چلتی تھی بھلا، سو وہ زبردستی گھسیٹ لائی اسے، اور اب پچھلے کئی منٹوں سے اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی لڑکا مسلسل ان کا تعاقب کر رہا ہے۔ تبھی شیزا کے مطلوبہ ایک شاندار آفس کے سامنے رکتے ہی وہ بولی، تم اندر چلو، میں ابھی آتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے چند قدم پیچھے آئی اور باغور آف وائٹ شرٹ اور بلیک جینز میں ملبوس اس سنجیدہ سے پرکشش لڑکے کو دیکھا جو بیچارہ اتفاقاً ان کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ پھر جوں ہی وہ اس کے قریب پہنچا، اپنی عادت سے مجبور تمکین ہاتھ سے جھگڑلوں انداز میں اس سے الجھ پڑی۔ او مسٹر، کوئی شرم و حیا ہے تم میں؟ کیوں پیچھا کر رہے ہو میرا؟ نوجوان نے مڑ کر خاصی حیرانگی بھری سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا، جو بڑے خطرناک تیور لیے اسے گھور رہی تھی۔ سوری میڈم، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو یہاں کوئی کرکٹ میچ ہو رہا ہے یہاں تو تم دیکھنے کے لیے آئے ہو، اور تمہیں کیا لگتا ہے میں کوئی اندھی ہوں، مجھے کچھ نظر نہیں آتا؟ دیکھو مسٹر، یہ جو شاندار آفس تم دیکھ رہے ہو نا، یہ میرے اپنے فیونسے کا ہے، کیا سمجھے؟ اور اگر میں چاہوں نا تو کھڑے کھڑے تمہیں ملازمت سے نکلوا سکتی ہوں، کیونکہ میرا فیونسے میری انگلیوں پر ناچتا ہے، لہٰذا آئندہ کسی بھی لڑکی کا پیچھا کرنے کی کوشش کی نا تو ناکچ چنے چبوا دوں گی، سمجھے تم؟ اس کے ہاتھ میں دفتری فائلز دیکھ کر وہ فوراً شو مارنے لگی تو نوجوان بیچارہ حیرت سے گنگ ٹکر ٹکر اس عجیب و غریب لڑکی کو دیکھتا رہ گیا۔ مسٹر عزیز، آپ پلیز اندر جا کر اپنا کام کیجیے، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ اب کے حیران ہونے کی باری تمکین کی تھی، جب ہی وہ اپنی پشت پر کسی کی مانوس آواز سن کر چونک اٹھی اور فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تو ارج احمد کا دلکش سا سراپا نگاہوں کے حلقے میں آ گیا۔ نوجوان جی سر کہہ کر کب کا جا چکا تھا، تبھی وہ خاصی دلچسپی سے تمکین کا خفت امیز سرخ چہرہ دیکھتے ہوئے قدرے شوق انداز میں گویا ہوا، جی محترمہ تمکین صاحبہ، کیا کہہ رہی تھی آپ کہ یہ آفس آپ کے فیونسے کا ہے؟ آبرو اچکا کر وہ ہاتھ سے تفتیشی انداز میں بولا تو تمکین کی پلکیں آپ ندامت سے جھک گئیں، منہ سے ایک لفظ تک نہ نکل سکا۔ ویسے فار یور کائنڈ انفارمیشن
یہ آفس جس کے سامنے اس وقت آپ کھڑی ہیں یہ اس خاکسار کا ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ نیو برانچ کی تکمیل کی وجہ سے میں یہاں زیادہ نہیں آتا، مگر یقین کیجیے کہ مجھے آپ کے فیانسی ہونے پر قطع کوئی اعتراض نہیں۔ وہی اس کا ٹھہرا ٹھہرا مدھر انداز، اور اس بار تمکین نے ایک جھٹکے سے جھکا ہوا سر اوپر اٹھایا اور ہاسا گھور کر اس بے حد فریش چہرے کو دیکھا، پھر نہایت تپے ہوئے لہجے میں بولی، منہ دھو رکھیں، آپ کے فیانسے ہونے سے بہتر ہے میں کسی نہر میں کود کر اپنی جان دے دوں۔ اسے تو ابھی اس روز ایکسیڈنٹ والا واقعہ ہی نہیں بھولا تھا، اوپر سے اس کی اتنی جرأت کہ کھڑے کھڑے خود کو اس کا فیانسے بنانے پر آمادہ ہو گیا۔ تب ہی قدرے سلگ کر بولی تو ارج احمد بے ہاستہ ہنس دیا۔ ایسی کیا برائی ہے مجھ میں؟ سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ قدرے گمبھیر لہجے میں بولا تو تمکین اپنی جگہ غصے سے بھل کھا کر رہ گئی۔ پھر اسی طرح جلے ہوئے انداز میں بولی، چھائی بھی کیا ہے، سوائے لڑکیاں پٹانے کے نہ جانے اور بھی کچھ آتا ہے یا نہیں؟ یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ ویسے بھی میری اچھائیوں کے بارے میں جاننے کے لیے تو آپ کو کافی وقت درکار ہوگا، یوں روڈ پر کھڑے کھڑے تو ہرگز آپ میرے بارے میں کچھ نہیں جان سکتی۔ اس کے خوبصورت لبوں پر بڑی متاثر کن سی مسکراہٹ بکھری تھی۔ مجھے آپ کے بارے میں جاننے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، سمجھے آپ؟ اس نے کہا تھا، اور پھر بنا اس کا کوئی جواب سنے ارج کے آفس کے سامنے ہی اس شاندار سی عمارت کی طرف بڑھ گئی جہاں شزا اپنی کسی دوست کو انویٹیشن کارڈ دینے گئی تھی، مگر ابھی وہ صرف چند قدم ہی اٹھا پائی تھی کہ شزا سامنے سے آتے ہوئے دکھائی دی۔ مجبوراً تمکین کو وہیں رک جانا پڑا۔ تم کہاں اٹک گئی تھی؟ میں نے کتنی دیر تمہارا انتظار کیا؟ وہ جو ہی تمکین کے قریب پہنچی ہاتھ سے کڑک دار انداز میں پوچھا، اور تمکین اس کے جواب میں ابھی کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ ارج دو ہی پھلانگوں میں ان کے قریب پہنچ گیا، پھر قدرے متبسم انداز میں بولا، یہ میرے پاس رک گئی تھیں، بہت بے چین تھی اپنی اسائنمنٹ کے بارے میں، پوچھ رہی تھیں کہ میں نے ان کی اسائنمنٹ تیار کر کے بھجوا دی یا نہیں، سو میں انہیں یقین دلانے لگا کہ میں نے اپنی ذمہ داری پر نہ صرف ان کی اسائنمنٹ تیار کر کے بھجوا دی بلکہ ان کے ایگزام کے بارے میں بھی ان کے بورڈ آفیسر سے بھی بات چیت کر لی۔ اپنی طرف سے بڑی سہولت کے ساتھ بات بنا کر وہ خاصے تفصیلی انداز میں بولا تو شزا نے مڑ کر خاصی حیرانگی سے اسے دوبارہ اپنے سامنے دیکھا، پھر اس کی تفصیلی بات سننے کے بعد دھیمے سے مسکرا کر مشکور انداز میں بولی، تھینک یو سو مچ ارج بھائی، آپ واقعی بہت اچھے ہیں، اور دیکھیے پرسوں میری سالگرہ ہے، پلیز آپ ضرور آئیے گا، مجھے خوشی ہوگی۔ دوسری ہی ملاقات میں وہ اس سے اتنا انسپائر ہو چکی تھی کہ جھٹ سے اپنی برتھ ڈے میں انوائٹ کر لیا، اور اس کے اس خلوص پر ارج مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ تبھی دل آویز لہجے میں بولا، کیوں نہیں؟ آپ اتنے خلوص سے بلائیں اور ہم نہ آئیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ، میں آپ کا انتظار کروں گی۔ وہ واقعی بہت ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی۔ تمکین نے قدرے تنزیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا، پھر ناک چڑھا کر آگے بڑھ گئی۔